سو واٹ از دا امپورٹنس آف نیچر؟ کیونکہ عموماً جب لرننگ کی بات آتی ہے تو چاہے وہ اسکول ہو یا چاہے کارپوریٹ لرننگ ہو تو لوگوں کے ذہن میں کلاس رومز آتے ہیں, بورڈ رومز آتے ہیں, پاور پوائنٹ آتی ہے, پروجیکٹر آتا ہے, بکس آتی ہیں. بٹ آپ کے ساتھ جو ایکسپیرینس ہمارا بھی رہا تو وہاں کتاب یا کیا نام ہے پاور پوائنٹ ان چیزوں سے بڑھ کر, جیسا آپ نے ہمیں کہا تھا نا, دس از دا بگیسٹ لیڈرشپ کلاس ان دا ورلڈ, اور آپ دیکھیں تحت نگاہ سمندر آپ کے سامنے ہے. سو اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ اور اگر ہم ہسٹوریکل ایویڈنس بھی دیکھیں کہ نیچر سے جو انسانوں کی لرننگ ہے اور آج ہم اس سے بہت دور ہو گئے, تو اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے اور کیوں اس کی طرف بیک ٹو نیچر کرنا کیوں ضروری ہے؟ صحیح. اب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نیچر جو ہے نا, اب ہسٹوریکلی دیکھیں تو ہماری جو تعلیم اور تربیت کا ایلیمنٹ تھا وہ بند کمرے کے اندر نہیں ہوتا تھا, وہ ریئل زندگی میں ہوتا تھا, جہاں پہ لوگ جا کے ایکسپیرینسز بھی کرتے تھے. ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے واقعات کہ ایک دفعہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو ایک بیری کے پتے جھاڑے, وہاں سے جب وہ پتے گرے تو آپ نے فرمایا کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں. اب یہ ایک ایکسپیرینشیل لرننگ کا ایک ڈیمونسٹریشن ہے کہ بجائے کہ ان کو یہ لیکچر دیا جائے, ان کو ایک ریئل ٹائم ایکسپیرینس کا دکھایا گیا, جس سے ان کے لیے وہ سمجھنا آسان ہو گیا. تو یہ طریقہ کار ایک تو یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے شروع ہونے سے ہی یہ نیچر بیسڈ لرننگ کا پروسیس شروع ہوا. جب پہلے انسان تھا, غاروں میں رہتا تھا, تو کوئی استاد نہیں تھا, کوئی کلاس نہیں تھی, وہ خود کرتا تھا, تجربات کرتا تھا اور اسے سیکھتا تھا. وہیں سے اس نے چھری بنائی, وہیں سے اس نے شکار کرنا شروع کیا, وہیں سے اس نے غار میں رہنا, وہیں سے اس نے لباس بنائی. ساری چیزیں وہ ایکسپیرینس ہے. تو بیسیکلی یہ انسانی جبلت کے اندر نیچر سے سیکھنا شامل ہے. اب ہوا یہ کہ ریسنٹلی پچھلے 200 سالوں میں ہم نے لرننگ کو بہت سٹرکچر کر کے کمروں میں کتابوں کے ساتھ محدود کر دیا, اور اس کا آؤٹ کم بھی محدود ہو گیا. اس سے جو انسان نکل رہے تھے وہ بہت چھوٹی سوچ کے ساتھ کہ اس کا ایک کریئر, اس کی ایک جاب, بس اس کی تعلیم کا مقصد صرف وہاں تک رہ گیا. سو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہم یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہم کام کر رہے ہیں کہ نیچر سے, ویلڈرنس سے, یا جسے اقبال کہتے ہیں خلوت کوہ بیاباں سے سیکھنا, یہ وی آر گوئنگ بیک ٹو دا بیسکس, کہ انسان کو واپس اس کی روٹس کے ساتھ جوڑا جائے. اور آپ یہ دیکھیں کہ خاص طور پہ اس دور میں اس سے زیادہ اس کی شدت اور اہمیت نہیں ہو سکتی جب آپ ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ہیں, 24 گھنٹے آپ ہر وقت اپنے گیجٹ کے ساتھ دنیا بھر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, لیکن اپنی ذات سے آپ ڈسکنیکٹڈ ہیں. اور ایکچولی جن لوگوں کے ساتھ آپ ایکچوئل کنیکٹڈ محسوس کر رہے ہیں وہ بھی کنیکشنز نہیں ہیں, تو آپ ریئل انسانوں سے ڈسکنیکٹڈ ہیں. تو اس کے اندر ایک فنومینا ہے جسے کہتے ہیں نیچر ڈیفیسٹ ڈس آرڈر, کہ آلموسٹ ہر انسان اس وقت نیچر ڈیفیسٹ ڈس آرڈر, یہ کوئی بیماری نہیں ہے, لیکن یہ ایک ایکسپریشن ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک اسٹرگل سے, ایک سفرنگ سے گزر رہے ہیں. اور جیسے کسی بھی بیماری کا کہ انسان کے اندر کیلشیم کی کمی ہوتی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کیلشیم کی ڈوز لے لیں, تو اسی طرح سے جب آپ کے اندر نیچر کی کمی ہوگی تو آپ کو نیچر کی ڈوز زیادہ چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو, خاص طور پہ بچوں کو, نوجوانوں کو, دے نیڈ ٹو اسپینڈ لاٹ آف ٹائم ود دا نیچر, کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ ان کی اپنی جو پرسنل ہیلنگ ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں وہ جو کنیکشنز مس ہو چکے ہیں اپنی ذات کے ساتھ, اپنے ارد گرد کے انسانوں کے ساتھ, اس انوائرمنٹ کے ساتھ, اپنے رب کے ساتھ, وہ سارے کنیکشنز اگر آپ دوبارہ جوڑنا چاہتے ہیں تو نیچر از دا پلیس جہاں پہ آپ یہ کنیکشن